ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا پیارے محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی مقدس پاک مطہر بارگاہ میں دعا ہے، رب کعبہ میری زبان پر حق سچ کے کلمات جاری فرمائے، رب کعبہ میرے ایمان کے ستونوں کو قوی فرمائے، میرے قلب کو اپنے نور سے منور کرے۔ عزیزان محترم، آج کے جمعۃ المبارک پر میرے بیان کا جو موضوع ہے وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ کے متعلق ہے کہ آپ کو کتنی عمر میں آپ کے والد محترم اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے منع کی طرف آپ لے گئے تھے، تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس وقت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 13 سال کی ہوئی تھی، اور تفسیر در منصور میں ہے کہ آپ کی عمر 7 سال کی ہوئی تھی، تب اللہ رب العزت کا حکم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یوں تعبیر فرمایا ہے، فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئے تھے، تب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اب یہ خواب جو ہے وہ 8 ذوالحجہ کو آپ نے خواب دیکھا، رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرک بذبح ابنک ھذا، کہ اے ابراہیم علیہ السلام، رب کعبہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے اس بیٹے کو ذبح کریں۔ اب صبح جب 8 ذوالحجہ کو آپ اٹھے تو آپ سوچو بچار میں پڑ گئے، سوچنے لگ گئے کہ یہ حکم کس کا ہو سکتا ہے، یہ خواب حق ہے یا کیا ہے۔ اب نے یہ سوچا، اب اس وجہ سے یہ 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ یعنی سوچو بچار کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آپ 9 ذوالحجہ کو جب آپ سوئے تو پھر آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرک بذبح ابنک ھذا، کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے اس بیٹے کو ذبح کریں۔ اب جب صبح آپ اٹھے آپ کو تصدیق ہو گئی، آپ نے جان لیا کہ یہ جو حکم ہے یہ میرے رب کعبہ کا حکم ہے، اس وجہ سے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ پہچان کا دن، جاننے کا دن، اس وجہ سے یہ 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ 10 ذوالحجہ کو آپ سوئے تو آپ نے پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا پھر کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرک بذبح ابنک ھذا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے اس بیٹے کو ذبح کریں۔ اب آپ نے پختہ ارادہ کر لیا،
جب صبح 10 ذوالحجہ کو اٹھے تو آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آج اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا ہے۔ اس وجہ سے یہ 10 ذوالحجہ کو یوم نحر کا دن کہا جاتا ہے۔ اب یہ خواب یہ آپ کو بیٹے کو قربان کرنے کی وجہ پیش کیوں آئی؟ ایک وجہ، ایک قول یہ ہے کہ جب فرشتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کو ذہین فتین بیٹے کی خوشخبری سنائی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب کعبہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو ذبح کروں گا، اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کروں گا۔ اب جب بیٹا بڑا ہوا، کام کے قابل ہو گیا، تو پھر رب کعبہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اب آپ اپنی منت کو پورا کریں۔ ایک قول یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ نے خواب دیکھا، خواب میں آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، جیسے ان اللہ یأمرک بذبح ابنک ھذا، کہ آپ اپنے اس بیٹے کو ذبح کریں۔ اب جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، اور وہ سچ ہے، وہ وہی ہے۔ اب آپ نے ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، تو آپ تیاری کی۔ آپ اس وقت ملک شام میں تھے۔ اب آپ اپنی سواری کو، براق کو تیار کیا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جانے کے لیے۔ اب یہ سوچ میں آتا ہوگا کہ کیا بیٹا جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں تھا؟ نہیں، اس وقت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کے پاس نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تب حکم خداوندی یہ نازل ہوا تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آئیں جہاں نہ فصل ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ پانی ہے، نہ درخت ہیں، نہ کوئی پھل ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ صفا مروی کے جو پہاڑی ہیں ان کے درمیان میں چھوڑ کر آئیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو اور ساتھ کچھ تھوڑا سا سامان لے کر وہاں چلے گئے۔ اب وہاں جا کر چھوڑا تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں جہاں نہ تو پانی ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، نہ ہی کوئی پھلدار درخت ہیں کہ ہم اس کا پھل کھا سکیں۔ آپ ہمیں ایسی ویران جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں ہے، بس ہیں میں اور میرا بیٹا ہے۔ کیا یہ رب کعبہ کا حکم ہے؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ یہ رب کعبہ کا حکم ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے عرض کی کہ یہ میرے رب کعبہ کا حکم ہے تو پھر تو مجھے قبول ہے، پھر مجھے قبول ہے۔ اب آپ وہاں رہی۔ اب اس بنا پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے آپ ملک شام میں تھے۔ اب تیاری کر کے آپ حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور جا کر فرمایا کہ اے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیں۔ حضرت ہاجرہ نے آپ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی لے لی اور بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ اب شیطان جو ہے یہ انسانی صورت میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ آج میں ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو
تو میں اپنے شکنجے میں پنسا لوں گا، میں اپنی گفتگو میں اپنی باتوں میں ان کو لے آؤں گا، ان کو میں ورگلاؤں گا، اللہ کا جو حکم ہے اس سے میں ان کو روگردانی ان کے کرا دوں گا، ان کو ہٹا دوں گا۔ اب یہ جانتا تھا کہ سب سے جو نرم دل ہے وہ ماں کا ہے، ماں کے پاس جاؤں گا تو ماں کو باتیں کروں گا، جب ماں کو بتاؤں گا کہ تیرے بیٹے کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، تو ماں کا دل نرم ہے، وہ دوڑ کر اس چیز کو منع کرے گی، روکے گی، ماں کا دل نرم ہے، پسیج جائے گا۔ اس بنا پر شیطان جو ہے وہ سب سے پہلے ماں کے پاس حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا، کہنے لگا کہ اے حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم جانتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا ہے کہ میرے بیٹے کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ اے حاجرہ، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ وہ بھلا میرے بیٹے کو کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان نے کہا کہ وہ اس بنا پر ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں کہ ان کا گمان یہ ہے کہ ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ تو حضرت حاجرہ کا کمال جواب تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو پھر سر تسلیم خم ہے، اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لہذا وہ میرے رب کا حکم پورا کریں ہی، وہ میرے رب کا حکم پورا ہی کریں۔ اب اس نے یہ سوچا کہ ماں کا دل تو میں نہیں ہلا سکا، ماں کے دل کو جو نرم تھا میں اپنی گفتگو میں نہیں لا سکا، اب اس بنا پر یہ ماں سے ہٹا۔ تو پھر یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام والد محترم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ اے اسماعیل علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتہ ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھلا میرا والد مجھے ذبح کیوں کرے گا؟ تو شیطان نے کہا کہ اس بنا پر تیرا والد تجھے ذبح کرے گا کہ ان کا گمان یہ ہے کہ ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ تو آپ نے بھی جواب یہی دیا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو پھر ہمیں قبول ہے، ارے رب کا حکم نہیں ہم نے ماننا ہے۔ اب رب کے حکم پر تو ہم کوئی نئی الفاظ ادا کر سکتے، کوئی الفاظ نہیں نکال سکتے، انکار نہیں کر سکتے۔ رب کا حکم ہے تو پھر ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے، لہٰذا اس سے اور کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ اب آپ پھر جو شیطان ہے یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ آپ کو کہیں شیطان نے تو نہیں خواب میں آ کر کہا، یہ شیطان نے آپ کو ورگلایا ہوگا، شیطان نے آ کر آپ کو کہا ہوگا۔ تو آپ فوراً جان گئے، آپ نے فرمایا الیک عنی یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن مجھ سے دفع ہو جا۔ اب شیطان بھاگ گیا وہاں سے۔ شیطان جو ہے ان ہستیوں کو اپنے شکنجے میں، اپنے جال میں نہیں پھنسا سکتا، اتنی مبارک ہستیوں کو۔ تو اب اس سے یہ ایک گمان، یہ ایک پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں بھی شیطان جو ہے وہ انسانی صورت میں آ سکتا ہے، انسانی کسی کا جو ذہن ہے نا وہ شیطانی ذہن بنا سکتا ہے، وہ ایسا ذہن بنا سکتا ہے کہ جو انبیاء کی شان میں بھونکتے ہیں، ایسا ذہن بنا سکتا ہے کہ وہ انبیاء کی شان میں بولیں گے، ایسا ذہن شیطان بنا سکتا ہے کہ جو صحابہ کرام کی شان میں بولیں گے، ایسا ذہن شیطان بنا سکتا ہے کہ جو ہے وہ اہل بیت کی شان میں بولیں گے، ایسا ذہن شیطان بنا سکتا ہے کہ جو اولیاء کی شان میں بولیں گے، اور وہ ایسا ذہن بنا رہا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو انبیاء کی شان میں بولتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں بولتے ہیں، اہل بیت کی شان میں بولتے ہیں، اور اولیاء اعظام کی شان میں بھونکتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے ڈی این کا نہیں پتہ ہے۔ ارے میں کہتا ہوں اگر یہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے تو شیطان کے ساتھ ان کا ڈی این اے ملے گا۔ بھی یہی ہے نا جو عشق والے ہیں، جو محبت والے ہیں، ارے ان کو بھی دیکھیں، کیا انہوں نے صحابہ کرام کی شان میں بولے، انبیاء کے شان میں بولے، اہل بیت کی شان میں بولے، اولیاء اعظام کی شان میں بولے؟ نہیں بولے۔ آج کے ہی بولیں گے۔ انہوں نے جو محبت میں کیا اس پر کسی نے سوال نہیں کیا۔ اگر
انہوں نے مطلب جیسے بخاری شریف ہے، کتاب الصلح ہے، اس میں پہلی احادیث ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن سلول کے پاس گئے تو عبداللہ بن سلول نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گدھے کے لیے کہا کہ آپ اپنے گدھے کو دور کریں، اس کی سمیل سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، اے کافرا اطیب ریحا منکا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گدھے کے پیشاب کی جو خوشبو ہے نا، تیری بدبو سے اعلیٰ ہے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اے عبداللہ بن رواح، اس نے بول دیا ہے تو گدھا ہے، نجس ہے، ٹھیک ہے، اس کا پیشاب نجس ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جواب کیوں دے رہا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ ادھر سے وہ لڑے، ادھر سے صحابہ کرام بھی پھر کہاں محبت والے پیچھے ہٹنے والے تھے، لڑے۔ تو یہ ہے محبت کا معیار۔ اس محبت سے آج اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جائے، جناب شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا۔ اب ختم شریف جناب شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا۔ اچھا ہوا کیوں ہے؟ حضور کے دور میں نہیں تھا، تو حضور کے دور میں تھا، تو بھی تو حضور کے دور میں نہیں تھا۔ دوسری بات، یہ ہمیں کتابی یہ مشکات شریف، یہ عربی والی، اب یہ ہمیں ملی کتابی صورت میں، اس میں احادیثیں ہیں۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی؟ نہیں تھی۔ یہ حضور کے دور میں تھا؟ نہیں تھا۔ اب یہ جو سالانہ درس بخاری کرتے ہیں، یہ بھی محافل سجاتے ہیں، کیا وہ حضور کے دور؟ اچھا اپنی بات نہیں، وہ تو شریعت، وہ تو دین کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنی بات آئے تو دین کے لیے، دین کی سپورٹ کے لیے، جب دوسرے کی بات آئے تو وہ شرک ہو گیا، وہ بدعت ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات پر آئے تو وہ جس طرح پنجابی کہتے ہیں کیڑے والی کتی نہیں ہوندی، وہ سر دیندی ہے، ہن وہ پھر سر دینا ہوندا ہے، اور کوئی چارہ تو ہوندا نہیں، ہن سر ہی دینا ہے، راہ گڈیے کسی سائڈ نو۔ اب جب شیطان کا یہاں چارہ نہ چلا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شیطان نہ پھر عقبہ کے مقام پر اس نے دوبارہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری۔ پھر یہ وسطیٰ کے مقام پر جا کر اس نے رکاوٹ ڈالنی شروع کی، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تب بھی اس کو 7 کنکریاں ماری۔ پھر یہ اخرا کے مقام پر گیا، تب اس نے رکاوٹ ڈالنی چاہی، تو تب بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری۔ آج بھی وہی رسم جو ہے وہ منائی جاتی ہے، یعنی کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے تو وہ یہ صفا مروہ بھی کرتا ہے اور وہ یہ کنکریاں جو ہے وہ بھی مارتا ہے۔ اب جب منع کے مقام پر پہنچے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا مجھے اللہ رب العزت کا حکم ہوا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، رب میرے کا حکم یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ فانظر ماذا ترى، اب تو دیکھ کہ تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے۔ اس کو ابن کثیر قصص الانبیاء میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فانظر، دیکھ، ماذا ترى، تو کیا کہتا ہے، تو یہ اس بنا پر تھا کہ اگر بیٹا انکار کرتا ہے تو رب کا حکم پھر اس پر زبردستی کرنا پڑے گا، زبردستی پھر ان کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اور بیٹا پھر وہ کمال تھا، اس نے کہا کہ یا اباتی، اے میرے باپ، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو پھر اس پر تو سر تسلیم خم ہے، میرا سر جھکا ہوا ہے اس پر،
میں حاضر ہوں۔ اب جس چیز کا رب کعبہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ پورا کریں۔ اب عرض میری یہ ہے کہ میری چند گزارشات ہیں، آپ میری وہ گزارشات پوری کر دیں۔ سماعت فرمائے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گزارشات کیسی تھی، آپ نے والد محترم کے سامنے کیا عرضیں کی تھی، لاجواب ہیں۔ پہلی آپ نے عرض یہ کی کہ اے ابا جان، مجھے آپ نا رسیوں کے ساتھ اچھی طرح جکڑ دینا، اچھی طرح باندھ دینا، کہیں میں مضطرب نہ ہو جاؤں اور میں تڑپنے نہ لگوں، اور میں تڑپوں اور میرے اجر میں کمی نہ ہو جائے۔ آپ کی سبحان اللہ نہیں نکلی، تھوڑا سا زور سے بولے گا بلا سبحان اللہ۔ آپ مجھے زور سے یہ رسیوں کے ساتھ جکڑ دیں تاکہ میں مضطرب نہ ہو جاؤں اور میں تڑپوں، میرے اجر میں کمی نہ آ جائے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ اے والد محترم، آپ نا اپنے کپڑوں کو بچا کر رکھنا، میرا خون جو ہے نا وہ آپ کے کپڑوں پر نہ لگے۔ اگر میرا خون آپ کے کپڑوں پر لگ گیا، میری والدہ نے دیکھا کہ آپ کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے، تو کہیں وہ غم زدہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ اپنے کپڑے بچا کر رکھیں۔ تیسری وجہ یہ کہی کہ اے والد محترم، آپ میری ماں کو نا میرا سلام کہہ دینا، سلام میرا پہنچا دینا۔ چوتھی میری عرض یہ ہے کہ ہو سکے تو میرا یہ جو کپڑا ہے نا، کرتا، یہ میری والدہ تک پہنچا دینا، تاکہ وہ دیکھے گی تو اس کو اس سے تسکین ملتی رہے گی، کچھ قرار آتا رہے گا اس کو اس سے، میرے کپڑے دیکھ کر۔ تو پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گلے لگے، بہت روئے۔ رونے کے بعد جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے چھری اپنے بیٹے کی گردن پر رکھی تو کہا کہ اے والد محترم، آپ میرا چہرہ جو ہے نا وہ الٹا کر دیں، میری گدی پر جو ہے نا وہاں چھری چلائیں اور چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں، کیونکہ موت کی جو تکلیف ہے نا وہ بہت ہے، اور اس کی مجھے تکلیف اتنی محسوس نہ ہو۔ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال لیں، پٹی باندھ لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ میری حالت کو دیکھیں، مجھے دیکھیں اور آپ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ میرے رب کے حکم کے درمیان اور آپ کی اس کوشش کے درمیان کہیں یہ رحم حائل نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال لیں۔ اب یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب سامنے چھری چلانے لگے تو سامنے تانبے کا ٹکڑا آ گیا تھا جس پر چھری نہیں چل سکی تھی۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا کر دیا، مطلب چہرے کا جو چہرہ ہے یہ نیچے کی طرف کیا۔ اب چھری پھیری تو جب چھری پھر گئی، سمجھ لیا کہ اب چھری پھر گئی ہے، آنکھیں کھلی، دیکھا تو بیٹا تو ٹھیک ہے لیکن بیٹے کی جگہ پر مینڈا جو ہے وہ ذبح ہو گیا، بیٹے کی جگہ پر مینڈا جو ہے نا وہ ذبح ہو گیا تھا۔ اب یہ مینڈا جو ہے نا یہ تھا کون سا؟ ایک روایت کے مطابق یہ مینڈا جو ہے نا جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قربانی دی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس قربانی کو قبول فرمایا، اور یہ مینڈا جو ہے یہ پھر جنت میں رہا
اب اس کو دوبارہ قربان ہونے کے لیے پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھیج دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جنتی مینڈا تھا جو 40 سال تک جنت میں چرتا رہا تھا۔ اب یہ روح البیان میں ہے، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے ایک دفعہ جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین تو بتا کہ جب تو آسمان سے زمین پر آتے ہوئے، آسمان سے اترتے ہوئے تمہیں کبھی مشقت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، مشقت بھی تجھے پیش آئی ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم 4 جگہ پر مجھے مشقت کا جو سامنا ہے وہ مجھے کرنا پڑا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل امین تو بتا وہ کون سے 4 مقام ہیں، وہ کون سے 4 جگہ ہیں کہ جب تجھے آسمان سے اترتے ہوئے تجھے مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ کون سے 4 جگہ ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان میں پہلی جگہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، تب رب کعبہ نے مجھے حکم فرمایا، میں آسمان کے نیچے تھا، رب کعبہ نے فرمایا اے جبریل امین جلدی سے جا میرے بندے کے پاس، تو میں بہت جلدی کے ساتھ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ میں نے آ کر عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی کوئی حاجت ہو؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، میرے رب کعبہ سے ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، دوسرے مقام پر مجھے مشقت یہ سامنے کرنا پڑا ہے مشقت کا، کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، میں آسمان کے نیچے تھا، رب کعبہ نے فرمایا اے جبریل امین جلدی سے جا میرے بندے کے پاس۔ میں جلدی سے آ کر میں نے چھری کا رخ ہی پھیر دیا تھا، میں نے چھری کا رخ موڑ دیا تھا۔ یہ 2 جگہ ہو گئی تھی یا رسول اللہ۔ تیسری جگہ تب تھی غزوہ احد کے وقت یا رسول اللہ جب آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ بہت کمال بات ہے، اب دیکھتے ہیں آپ کی سبحان اللہ بھی نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے۔ عرض کرتے ہیں جبریل امین علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری وہ جگہ ہے غزوہ احد کے وقت جب میرے آقا آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، تو رب کعبہ نے مجھے حکم دیا اے جبریل جلدی سے جا، میرے محبوب کا خون مبارک جو ہے زمین پر نہ گرنے دینا، اپنے ہاتھ پر اٹھا لینا، جلدی سے جا۔ اگر زمین پر ایک قطرہ بھی گرا تو کبھی بھی زمین نے جو فصلیں اور درخت نہیں اگانی ہیں۔ میں جلدی سے آ کر میں نے ہاتھ میں وہ خون مبارک لے لیا اور فضا میں اچھال دیا تھا، فضا میں یا رسول اللہ میں نے آپ کا خون مبارک جو ہے وہ زمین پر گرنے نہیں دیا تھا۔ اور دوسری بات مجھے یاد آ گئی، میں چوتھی بات سنانے سے قبل میں عرض کرتا ہوں کہ جب میرے نبی علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، پچھنے لگوا کر یہ محبت کا معیار بھی دیکھیں کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے پچھنے لگوائے اور خون مبارک جو نکلا وہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر اس کو وہاں پر گرانا کہ جہاں پر کسی کے پاؤں نہ آئیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خون مبارک لے کر گھومتے پھرے رہے لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں ملی۔ آخر کار یہ سوچا اے عبداللہ بن زبیر ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کے خون مبارک سے مبارک ہو، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، لہذا تو اس کو نوش ہی کر لے، پی جا اس کو۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ نے پی لیا، پی کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی جگہ پر گرا کر آیا ہوں، ایسی جگہ پر رکھ کر آیا ہوں یا رسول اللہ کہ جہاں پر کسی کا کوئی قدم تو کوئی گزر بھی نہیں سکتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن زبیر بتا وہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کو پی لیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عبداللہ بن زبیر جا تجھ پر جہنم کی آگ بھی حرام ہے، تجھے کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی۔ کمال تھی نا۔ اب
چوتھی وجہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے رب کعبہ نے فرمایا تھا اے جبریل جلدی جا میرے بندے کے پاس، تو میں جلدی سے آیا اور میں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر میں نے اس کنویں سے ایک پتھر کو نکال کر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بٹھا دیا تھا۔ میں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بٹھا دیا تھا۔ ہماری سبحان اللہ وہ کمزور ہے، بات بہت اعلیٰ تھی، سبحان اللہ کمزور ہے۔ یہ غالباً گمان ہے کہ ہماری مسجد میں ہی جو ہے نا وہ سبحان اللہ کمزور ہے، ہر جگہ پر سبحان اللہ جو ہے نا رب کا ذکر وہ تگڑا ہے۔ بولو کہ بھلا سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، ٹائم تو ہمارا جو بیان کا ہے وہ تو ختم ہوا، اب ایک آپ کو بہت ہی کمال چیز بتانے لگا ہوں، اس سے قبل آپ سبحان اللہ بولے گا پھر بلا۔ بہت ہی اہم چیز ہے یہ، جو بچوں کو یہ گلے پڑ جاتے ہیں نا، یہ گلے کی سوزش آ جاتی ہے، گلٹیاں بن جاتی ہیں، یہ دیکھیں نا بچوں کو گلٹیاں بن جاتی ہیں، یہ گرمی کی وجہ سے گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ اب اس کا نبی علیہ السلام نے ہمیں علاج بتایا ہے کہ اس چیز کا علاج کس طرح کرنا ہے اور یہ بنتی کس طرح ہے۔ سماعت فرمائیں، احادیث مبارکہ مشکات شریف جلد 2 ہے، حدیث نمبر جو ہے وہ 4321 ہے۔ راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعذبوا صبیانکم، اپنے بچوں کو تکلیف نہ دو، بالغمز من العذرتی، یہ دبانے سے اپنے بچوں کو تکلیف نہ دو جب ان کے یہ گلے پڑ جائیں، یعنی کہ یہ گلے پڑ جاتے ہیں نا، بعض بیبیاں اور بعض بھائی جو ہے نا وہ دباتے ہیں بچوں کو، تو یہ دبانی نہیں ہوتی ان کو، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تعذبوا صبیانکم، اپنے بچوں کو اس سے تکلیف نہ دو۔ فرمایا اس کا علاج جو ہے نا وہ وعلیکم بالقسط، اور تم اس کا علاج جو ہے نا وہ قسط کے ذریعے کرو۔ اب یہ قسط ہے کیا چیز؟ قسط ہے یہ 2 طرح کی، ایک ہوتی ہے قسط باہری اور ایک ہوتا ہے قسط ہندی، قسط باہری اور قسط ہندی۔ یہ جو قسط باہری ہے نا، اس کو پانی میں حل کر کے بچے کے یا جس کے بھی یہ گلے پڑ جائیں اس کے ناک میں ٹپکاؤ تاکہ وہ تھوڑا سا کھینچے، اور یہ جو ہے نا وہ اس کے حلق اور دماغ تک یہ پہنچے۔ یہ جو ہوتی ہے نا یہ گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے یہ گلے، اس سے اتباع حیران ہیں۔ کیوں حیران ہیں؟ کہ بھائی یہ گلے وہ بھی گرمی کی وجہ سے پڑے، قسط باہری وہ بھی گرم ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب خون پر بلغم غالب آتی ہے پھر یہ گلے پڑ جاتے ہیں، اور یہ قسط باہری جو ہے نا یہ بلغم کو چھانٹنے میں بہت کمال ہے۔ اب رہ گئی قسط ہندی۔ قسط ہندی کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ فائدے ہیں۔ قسط ہندی کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ اتباع اس کو زیادہ استعمال کا بھی کہتے ہیں اور بہت انمول اس کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس کی دھونی لینی ہوتی ہے اور یہ خوشبودار ہوتی ہے، اس کی دھونی لینی ہوتی ہے اور اس کی دھونی خوشبودار ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس کا پیشاب بند ہوتا ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، مینسز کی رکاوٹ ہوتی ہے وہ جاری ہو جاتی ہے، زہر کو یہ دفع کرنے والی ہے، اور اس طرح یہ بلغم کو بھی دفع کرنے والی ہے، بعض بخاروں کو بھی یہ دور کرنے والی ہے۔
اس کے کم و بیش 8 فائدے ہیں، یہ پشت ہندی کے